أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل قليل في علم خير من كثير في جهل. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر علم کے ساتھ قلیل عمل ہو، علم کے ساتھ قلیل عمل ہو، کم عمل ہو، تو اس عمل کثیر سے بہتر ہے جو جہل کے ساتھ ہو. یعنی اگر ایک انسان جاہل ہے اور زیادہ عمل کر رہا ہے، زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے، زیادہ روزے رکھ رہا ہے، مگر وہ جاہل، اس کے مقابلے وہ انسان جو عالم ہے، نمازیں کم پڑھتا ہے، روزے کم رکھتا ہے، حج کم کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ اور نیکیاں کم کرتا ہے، اس کا کم نیکی کرنا بھی اس زیادہ علم نہ رکھنے والے، جہالت رکھنے والے انسان سے اس کی کم نیکیاں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ عمل کی حیثیت معرفت کی بنیاد پر، اور معرفت کی بنیاد علم. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو علم سے وابستگی کی توفیق بنائے. وفی جواز نظر المرأة الى الخصی المملوک لها او بالعکس خلاف منشأه ظاہر قوله تعالی او ما ملکت ایمانهن. گفتگو ہماری احکام نظر سے متعلق چل رہی ہے. ہم نے اب مختلف چیزیں جو نظر کے حوالے سے ہیں وہ پیش کی، خاص طور پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو آپ نے اپنی دو بیویوں ام سلمہ اور میمونہ کے لیے کہا، جب آپ نے عبداللہ ابن مکتوم کو گھر میں بلایا اور وہ اندھے تھے اور وہ آ رہے تھے، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان سے حجاب کیجئے. تو انہوں نے کہا، دونوں نے مل کے، کہ وہ اندھے ہیں. تو آپ نے فرمایا اَعْمَيَوَانِ أَنْتُمَا، کہ تم دونوں بھی اندھی ہو؟ الستما تبصران، کیا تم دونوں نہیں دیکھ رہی ہو؟ تم بھی دیکھو گی. اس کا حجاب میں نے کہا تھا یک طرفہ نہیں ہوتا، حجاب دو طرفہ ہوتا ہے. احسن، تو حجاب دو طرفہ ہوتا ہے. اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مرد نے ایک کنیز خریدی، گزر چکا ہے کہ جس طریقے سے وہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے ایسے ہی اپنی کنیز کو بھی دیکھ سکتا ہے، ظاہراً و باطناً. بات واضح ہے. مسئلہ یہ ہے، کسی خاتون نے جو آزاد ہے ایک غلام خرید لیا، ٹھیک ہے نا، اب وہ ہے اس کی ملکیت غلام. تو گزشتہ زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ تمام درباروں میں بھی جن افراد کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ غلام ایک مرد ہے، اور مرد جب گھر کے اندر جائے گا تو ممکن ہے کبھی شہوت طاری ہو جائے اور وہ اپنی حد سے باہر نکل کے وہ کام کر بیٹھے کہ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. غلام ہے وہ ہے. تو اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ غلاموں کو وہ خصی کرا دیا کرتے تھے، غلاموں کو خصی کرا دیا. اور جو خصی کرا دیا تو اب وہ ایک مرد تو ہے، مگر گویا مردانگی اس کی شہوت ختم ہو گئی ہے نا. خصی ہو گیا، شہوت ختم ہو گئی. اب وہ مقام امن میں ہے کہ کم سے کم وہ زنا نہیں کر سکتا، فرض کیجئے، یا مجامعت نہیں کر سکتا کسی بھی خاتون سے جو گھر کے اندر موجود ہے. تو غلاموں کو ساتھ میں یہ کام کیا، وہ خصی کروا دیا، اور اب مطمئن ہے کہ وہ کام اپنے طور پہ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم یہ تمام چیز محفوظ ہو گئی. اب کسی محترمہ نے ایک غلام خریدا اور غلاموں کو کرا دیا انہوں نے خصی. تو اب وہ خاتون جس نے ایک غلام کو خریدا اور غلام خصی ہے، کیا وہ خاتون اس کی طرف نظر کر سکتی ہے، اس کو مکمل طور پہ دیکھ سکتی ہے؟ اور پھر کہا او بالعکس، یا الٹا بھی کر دیجئے کہ یہ غلام جو خصی ہے کہ اپنی مالکہ کو دیکھ سکتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟
اچھا وجہ کیا ہے؟ تھوڑا سی وجہ سمجھے اس بات کو. آج سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 کو پڑھیں گے. سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31. تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں تاکہ چھ بات واضح ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ قل للمؤمنات، اے رسول آپ مومنہ عورتوں سے کہیے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی فروج کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اپنی زینت کا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو چیز زینت میں ظاہر ہوتی ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں. چہرہ زینت میں سے آتا ہو، آپ آنکھوں پہ بھی لگاتی ہیں، ہونٹوں پہ بھی لگاتی ہیں، اور رخساروں بھی لگاتی ہیں، مگر یہ ایسا جو ظاہر ہو جاتا تو آپ بھی ظاہر کر سکتی ہیں. بات سمجھیے گا، جو درس کی منزلیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہر خاتون جو ہے وہ اپنا چہرہ لیپ اپ ہوتے اور وہ کہیں بھی کچھ دکھا لے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، لام لام امر ہے، اور ان کے اوپر واجب ہے مومنات کے اوپر کہ اپنے دوپٹے کو ڈالے رہے علی جیوبہن، اپنے سینے پہ، اپنے خمر کو، اپنے دوپٹے کو سینے پہ ڈالے رہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اب پھر سمجھیے گا، یہاں سے مسئلہ دماغ کا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کی اظہار نہ کریں، الا، مگر کریں تو کس پہ کریں، لِبُعُولَتِهِنَّ، ایک اپنے شوہروں کے لیے، اس شوہروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں، او آبائہن، یا یہ کہ اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، باپ دادا ان کے سامنے اظہار کر سکتی ہیں. دو، اپنے باپ کے سامنے، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے کر سکتی ہیں، اپنا باپ جو لڑکی کا باپ ہے اس کرنے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے باپ کے سامنے، یعنی سسر کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. تین، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے اظہار کر سکتی ہیں. چار، او ابناء بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے. فرض کیجئے کسی مرد نے ایک شادی کر رکھی تھی، اس کے بیٹے پہلے موجود تھے، انتقال ہو گیا بیوی کا، اور دوسری بیوی لے آئے، اب یہ دوسری والی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے. پانچ، او اخوانہن، اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. چھ، او بنی اخوانہن، اپنے بھتیجوں کے سامنے، بھائی کے بیٹوں کے سامنے. سات، او بنی اخواتہن، بھانجوں کے سامنے، اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے. آٹھ، او نسائہن، عورتوں کے سامنے. نو، او ما ملکت ایمانہن، اور ان کے سامنے کہ جو ان کی ملکیت میں ہیں. او ما ملکت ایمانہن، اور وہ کہ جو ان کی ایمان میں ہے، نہیں ملکیت میں ہے. او التابعین غیر اولی الاربا، یہ پورا 11واں مسئلہ. وہ لوگ کہ جن کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، وہ بچے ہیں کہ جن کی نظر میں کہیں ریب نہیں آ سکتا، گویا طفل غیر ممیز، وہ بچے کی جو ممیز نہیں ہے. یہ 11 لوگوں سے پردہ نہیں ہے. ان 11 کے علاوہ پردہ ہے. یہ آیت حجاب کہلاتی ہے. سمجھ میں رکھیے گا، یہ آیت حجاب کہلاتی ہے. تو اس میں جو 10واں نمبر کا مرحلہ ہے نا، او ما ملکت، او اور ما مائے موصولہ، یعنی الذین، اور وہ لوگ ملکت جن کی مالکہ ہو ایمان، ان کے پورے نفوس کی مالکہ ہو جو اس کی ملکیت میں ہو. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو 11 میں سے کون کس سے پردہ نہیں ہے بتا دیا. 10واں نمبر کا جو ہے سورہ نور آیت نمبر 31. اب پڑھیے دیکھیے، وفی جواز نظر المرأہ، اور عورت کے نظر کرنا جائز ہے، الخسی المملوک، اس خسی کی طرف کہ جو مملوک ہے لہا اس عورت کا، او بالعکس، یا کہ بالعکس یعنی کہ وہ خسی مملوک عورت کی طرف نظر کر سکتا ہے. خلافن، اس میں اختلاف واقع ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گیا نا. اختلاف قائم ہے، یہ خلاف المبتدا ہے. فی جواز نظر جو ہے یہ اس کا
خبر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مبتدا مؤخر ہے، خبر جو ہے قول فی نظر المرأہ نہ اوپر جو آ گیا، فی جواز نظر المرأہ یہ آ گیا. اختلاف ہے اس سلسلے میں کہ ایک عورت اپنے اس مملوک کو جو خصی ہے اس کے اوپر نظر کر سکتی ہے، یا یہ کہ وہ خصی مملوک اپنی مالکہ کی طرف نظر کر سکتا ہے. اس سلسلے میں علماء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے. بات سمجھ ہماری موجود حضرات ہے. اچھا اختلاف کیوں ہوا؟ منشأہ یعنی منشأ الاختلاف، اختلاف کا منشا، اختلاف کا وجہ، سبب ظاہر قولہ تعالی، اللہ کے قول کا یہ ظاہر ہے، جو ظہور ہو رہا اللہ کے قول سے جو معنی سامنے آتے ہیں وہ یہ ہے. کون سا ہے؟ او ما ملکت ایمانہن، اس اللہ کے قول سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا. اللہ کے قول سے کیا بات سمجھ میں نہیں آئی جناب نے؟ کہ المتناول بعمومہ، کہ اگر اس کو آپ عموم یہ لفظ کون سا ہے؟ اور وہ عورتیں جن کی جو ان کی ملکیت میں ہو تو عام ہو گیا. ملکیت میں کنیز بھی ہے، ملکیت میں غلام بھی ہے. لفظ عام، عام میں دو شامل ہو گئے، کنیز بھی غلام بھی، دونوں آ گئے. المتناول بعمومہ لموضع النزاع، موضع نزاع ہے یہ غلام کنیز، کنیز کو کر دیے عموم میں سے غلام، یہ جو پہنچ رہا ہے اس غلام کی وجہ سے موضع نزاع غلام ہے نا، یہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کون سے قول کا؟ او ما ملکت ایمانہن کا، او ما ملکت ایمانہن کا عموم جو ہے یہاں تک پہنچ رہا ہے. آیت کا لفظ اس کو بچا رہا ہے کہ یہ بھی نظر اس کے اوپر نظر کی جا سکتی ہے. بات واضح ہوئی؟ ایک تو یہ ہے وما قیل من اختصاصہ بالاماء. اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے، بات واضح ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا وما قیل، کچھ کہنے والے من اختصاصہ کہ یہ ما ملکت جو ہے مخصوص ہے. بعض فقہاء نے کہا او ما ملکت مخصوص جو ہے وہ بالاماء، اما سے ہے. وما قیل، اور جو کہا کہنے والے نے کہا کیا کہا ہے کہ من اختصاصہ بالاماء، کہ یہ او ما ملکت مخصوص ہے اما سے، کنیزوں سے. جمعن، وہ نہ کیسے کہا بھئی آپ نے قول کیسے کہا کہ یہ مخصوص ان سے ہے؟ کہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں آپ کو. جمعن بینہ، ایک تو انہوں نے اس قول کو رکھا او ما ملکت ایمانہن کا، وبینہ، اور ایک قول اور اٹھایا. کون سا؟ الامر، وہ قول جس میں حکم موجود ہے بغض البصر وحفظ الفرج مطلقاً، جس میں کہا گیا ہے کہ مطلقاً مومنہ عورتوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ غض بصر کریں اور حفظ فرج کریں. مطلقاً، مطلقاً ہے وہ سب سے. مطلقاً مراد کیا؟ اس میں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اپنے ہو پرائے ہو، محرم ہو غیر محرم ہو، ہر ایک کو شامل کیے گا. جو شروع میں جملہ استعمال کیا میں نے، کون سا جملہ ہے؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اسی سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے بالکل ابتدائی جملے. اے رسول، مومنہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کس سے؟ کوئی نہیں، یہ مطلق لفظ ہے تو مطلق میں سب آ گئے. تو اب ایک تو اس لفظ کو اٹھا لیجیے آپ کہ ایک مومنہ عورتوں کو غض بصر کا اور حفظ فرج کا مطلقاً حکم دیا گیا ہے، اور اس بات میں اسی کے اندر کہہ دیا گا او ما ملکت ایمانہن. تو ان دونوں کو جمع کریے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ او ما ملکت کا تعلق جو ہے مخصوص صرف کنیزوں سے ہے، اس میں غلام شامل نہیں ہے. بات واضح ہوئی؟ ولا يرد دخولهن في نسائهن، ولا يرد دخولهن ہے في نسائهن. اب یہ بات کریں اس بات کو کہ جو ایراد واقع ہوا ہے کہ وہ قول مخصوص ہے اور ایما سے ہے، تو اب ایما کو تو داخل کریں گے اور نسائهن کے اندر، تو ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ایما تو نسائہن میں داخل ہو گئی
کیوں؟ اب پھر آیت پڑھیے، آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے جو استعمال کیا ہے، او بنی اخواتہن او نسائہن، 9 نمبر کے اوپر جو ہے وہ نسائہن ہے، جن سے پردہ ساقط ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، تو نسائہن میں کنیزیں بھی تو آگے، وہ کنیز اس کی عورت نہیں ہے، خود مومنہ کی، جو مومنہ کی عورتیں ہیں اس کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اسی کے اندر اس کی کنیز بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس ایما کو داخل کر دیں گے نسائہن کے اندر، کہ نہیں ولا یردو، ایراد وارد نہیں ہوگا، اشکال نہیں ہوگا، دخولہن کہ داخل کر دیں ان ایما کو فی نسائہن، نسائہن کے زمرے کے اندر، کہ جو سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں نسائہن وارد ہوا ہے۔ کیوں؟ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالْمُسْلِمَاتِ، اس لیے کہ نسائہن جو آیا ہے وہ صرف مسلمان عورتوں کے لیے آیا ہے، وہ عموم ملک الیمین للکافرات اور او ما ملکت ایمانہن کے اندر وہ عورتیں بھی شامل ہیں کہ جو کافر کنیزیں ہیں۔ تو نسائہن جو ہے وہ فقط اور فقط مسلمات کے لیے مخصوص ہے، لہذا اس ایما کو نسائہن میں داخل نہیں کیا جاتا۔ بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی نا؟ وہ عموم ملک الیمین للکافر، اور ملک یمین عموم، جو عموم ملک یمین جو ہے او ما ملکت والا، او ما ملکت والا ملک یمین کا عموم جو ہے وہ کس کو ہے؟ للکافرات، وہ کافرات کو بھی شامل ہے۔ جو ملک یمین جو ہے وہ دونوں کو ہے، یعنی کہ وہ کنیزیں جو مومنہ ہیں ان کو بھی شامل ہے، اور وہ کنیزیں جو کافرہ ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا كُلُّهُ خِلَافُ ظَاهِرُ الْآيَةِ، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے۔ جو کچھ آپ کہیں گے نا یہ شامل ہے، یہ شامل نہیں ہے، فلاں فلاں، آیت نے صاف صاف کہا ہے او ما ملکت ایمانہن، تو آپ جتنی تعویلیں کریں گے ظاہر آیت کے خلاف ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ من غیر وجہ للتخصیص ظاہر، اب کوئی ایک ایسی تخصیص نہیں ہے کہ جو ظاہری طور پر موجود ہو، کیا اس کو کہہ دیجیے آپ، لہذا اس بنیاد کے اوپر بس اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک گویا اب یہ کہا جائے، انہوں نے یہ جملہ کہہ کے شارح نے اپنے اس نظریے کو بیان کیا کہ ایک وہ اپنے خسی مملوک کی طرف نظر کر سکتی ہے اور خسی مملوک ان کی طرف بھی نظر کر سکتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ لیکن جب استدلال دیکھیں گے آپ جو پورا ہے، استدلال کا حصول جو یہ ہوگا کہ اس صورت میں ایک عورت کا جو مالکہ ہے اپنے خسی مملوک سے نظر کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے ہی ایک خسی مملوک کا اپنے مالکہ کی طرف نظر کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ بات قوی بھی ہے۔ اس کی وجہ ہے نمبر 1 تو احتیاط، الاحتیاط طریق النجات، احتیاط نجات کا راستہ ہوتا ہے، اور دوسری بات فساد سے بچنے کا اچھا ذریعہ بھی ہے۔ ہر طرح فساد صرف ایک زنا ہی تھوڑی ہوتا ہے، فساد تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اور نظر پہلا زینا ہے فساد تک چلنے کا۔ اسلام نے اسی بنیاد پر نظر پہ پہلے زینے پہ کٹ کر دیا اس نے۔ جب یہی کٹ ہو جائے گا تو آگے معاملہ فساد کا بڑھ ہی نہیں سکتا، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر عفت خاتون کی بہت اہم ہوتی ہے۔ ایک عورت کے پاس عفت اگر محفوظ ہے تو پورا معاشرہ درست ہے۔ وَيَجُوزُ اسْتِمْتَاعُ الزَّوْجِ انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔